بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، کہ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا کام کیا اور دو قومی نظریے کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا جو موقف تھا، ان کا کیا خیال تھا۔ صفحہ نمبر 13 پہ آج کا موضوع ہمارا موجود ہے، اور اس کے اہم نکات ہے علامہ اقبال کا تعارف۔ علامہ اقبال کے تعارف میں ان کے تاریخ پیدائش، جو 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ان کی تاریخ وفات ہے 21 اپریل 1938 کو۔ 1938 کو یہ لاہور میں ان کی وفات ہوئی، اور باسی مسجد کے صدر دروازے کی دائیں جانب علامہ محمد اقبال کا دربار شریف جو موجود ہے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال کا دو قومی نظریے پر موقف، کہ علامہ اقبال دو قومی نظریے کے حوالے سے جو دو قومی نظریے کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، اگلا نقطہ ہے، وہ ہے تقسیم برصغیر کا مطالبہ، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تقسیم برصغیر کے حوالے سے جو کیا دیکھتے تھے، تقسیم برصغیر کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا۔ یہ تمام اہم نکات جو ہیں یہ ہم آج کے موضوع میں جو ڈسکس کریں گے، یہ آج ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ علامہ ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا، کہ وہ رہنما جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور دیا تھا، علامہ اقبال ان میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایک ملک کا مطالبہ، کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف مسلم امہ کو جو الگ ریاست کا تصور سامنے رکھا، بلکہ اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو عموماً اور برصغیر کے مسلمانوں کو خصوصاً اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا اور جھنجھوڑا۔ اور آپ بھی پہل شروع میں جو ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور ہندوؤں کے جو مسلمانوں کے ساتھ جو برے رویے کی وجہ سے علامہ اقبال یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، مسلمان اپنا الگ وطن حاصل نہیں کر سکیں گے، اس وقت تک مسلمان یہاں پر اس ملک میں جو چین اور امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا، تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا تھا، وہ اپنے خطبہ الہ آباد میں کیا تھا، جو یہ مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس تھا جس کی صدارت علامہ محمد اقبال کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اس خطبے میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ اس لیے پیش کیا تاکہ وہاں پر رہ کر مسلمان اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اور نہیں تو اگر مسلمان پورا ہندوستان حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ اگرچہ کہ مسلمان پورا ہندوستان حاصل نہیں کر سکتے، لیکن شمال مغربی ہندوستان جہاں پر مسلمان زیادہ تعداد میں، وہاں پر مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی جو اسلام کے نام پر ہوگی۔ اگر ہندوستان کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اس ملک میں زندہ رہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے جو اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکیں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے اسلامی ریاست کے جو قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں تاکہ اسلام کی فلاح و بہبود
جو اس ملک میں ہوتی رہے، اسلام پھلتا پھولتا رہے اور اسلام کے اصول جو زندہ اور قائم و دائم رہیں۔ بر صغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان، تو علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک بڑی قوم کے طور پر ہندوستان میں اور دنیا میں روشناس کروایا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ علامہ اقبال ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان سماجی، سیاسی اور معاشی طور پر اپنا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنی الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کے دو قومی نظریہ کے حوالے سے موقف، اور جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے موقف کہ علامہ اقبال پاکستان کے حوالے سے کن خیالات کے حامی تھے اور پاکستان کے جو مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور انہوں نے کس طرح پیش کیا۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو پاکستان کے جو مصور بھی کہا جاتا ہے، مصور پاکستان بھی علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں تصور پیش کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کا جو مطالبہ مسلمانوں کے سامنے رکھا تھا، مسلمانوں کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے کوشاں ہوں، پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔